والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، آج ہم اور آپ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا صرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش پناہ میں بسد خلوص و عقیدت درود شریف پیش کرنے پڑے باوجود بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ برادران اسلام، آج ہم اور آپ یہاں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے آئے ہیں، ان کی بات اور ان کا ذکر پاک کرنے بیٹھے ہیں۔ اور کیوں نہ کرے رب کائنات میں پورا قرآن اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل فرما دیا۔ جب ہم خدا کی مقدس کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قرآن میں کہیں نبی کے رسالت کے تذکرے تو کہیں نبی کی نبوت کے تذکرے، کہیں مصطفیٰ کی رفعت کے تذکرے تو کہیں ان کی عظمت کی چرچے، کہیں ان کی یاروں کی بات تو کہیں ان کی جانثاروں کی بات، کہیں جمال کی باتیں تو کہیں کمال کی باتیں، کہیں افعال کی باتیں تو کہیں احوال کی باتیں، کہیں مزمل کہتا ہے تو کہیں مدثر، کہیں طٰہٰ کہتا ہے تو کہیں یاسین۔ العرض پورا قرآن ہمارے نبی کی عظمت اور شان میں نازل ہوا، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرت گرامی خدا تبارک و تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے محبتوں کا تقاضا تو یہ ہے، الفتوں کی مانگ تو یہ ہے کہ تو ہمیں چاہتا رہے، ہم تجھے چاہتے رہے، تو ہم سے پیار کرتا رہے، ہم تجھ سے پیار کرتے رہے، تو ہماری تعریف کرے ہم تیری تعریف کرے، تو ہم سے مانگ ہم تجھے عطا کرے، تو ہماری حمد بیان کر ہم تیری نعمتیں بیان کرے، اور اے میرے حبیب تو لا الہ الا اللہ کہہ کر ہماری خدائی کے ڈنکے بجاتے رہے، ہم محمد رسول اللہ کہہ کر تیری مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ حضرت گرامی میں صرف دو مسئلے بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایمان کی بنیاد کلمہ جس کو ہم سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ذرا اس پر غور کیجئے، اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور محمد رسول اللہ نہ کہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا جس طرح کلمے کے بغیر ایمان نامکمل، اسی طرح محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ نامکمل۔ تھوڑا اور آگے چلے، اذان پہ غور کیجئے، اگر کسی نے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا لیکن نبی کا نام نہیں لیا تو کیا اذان مکمل ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے پاک و صاف ہو کر مصلی پہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، نیت کیا، ثنا پڑھی، توجہ تسمیہ پڑھا، فاتحہ و اخلاص بھی پڑھ لی، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، مگر تشہد چھوڑ دیا تو کیا نماز مکمل ہوئی؟ نہیں۔ اب
کبھی نہیں، آخر کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ بھلے وہ رکوع کیا، سجدہ کیا، قرآن پڑھا، سب کچھ کیا، لیکن میرے مصطفیٰ پر سلام نہیں پڑھا، درود نہیں پڑھا، نماز میں ان کا نام نہیں لیا، معلوم ہوا خدا کی عبادت نبی کے ذکر کے بغیر کامل نہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر، اور رب کائنات نے بھی فرمایا ہے کہ اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، کلمہ میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اذان میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، نماز میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، جنازہ میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، قبر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، حشر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر۔ اے میرے محبوب جہاں جہاں میری خدائی کے تذکرے ہیں وہاں وہاں تیرے مصطفیٰ کے تذکرے ہیں، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرت گرامی جب ہم اس حدیث پاک میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلام کا قانون جتنا مردوں کے لیے بنا ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی بنا ہے۔ شریعت محمدی پر عمل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے کام و مسائل جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ سامعین اکرام، پردہ نشین خاتون اسلام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کا پہلا اسکول ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر ماں دیندار ہے تو اس کا بچہ بھی دیندار ہوگا، اگر ماں نیک اور شریف ہے تو اس کا بچہ بھی نیک اور شریف ہوگا۔ یاد رہے ہمارے گھر کا ماحول اسی وقت دیندار اور اچھا ہوگا جبکہ ہمارے گھر کی عورتیں دیندار اور تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت گھر کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، یعنی نیک اور دیندار عورت گھر کو جنت بناتی ہے جبکہ خراب اور بد چلن اپنے گھر کو جہنم بنا لیتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم دلائیں تاکہ ہمارا گھر جنت اور بچوں کا مستقبل روشن رہے۔ حضرت گرامی آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ضرور سنا ہوگا، جب ان کی والدہ ماجدہ ان کو لے کر مدرسہ گئی اور اس پاک نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا سبق یہاں نہیں بلکہ 15ویں پارے میں ہے۔ استاد نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا اتنا کب یاد کر لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں 15 پارے کی حافظ ہے، اور جب میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا تو میری ماں روزانہ 15 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی، اسی وقت مجھے سن کر 15 پارے یاد ہو گئے۔ پردہ نشین خاتون اسلام، دیکھا آپ نے ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو بیٹا غوث پاک بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم بھی دین پر عمل کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے تو ہمارا بیٹا بھی غوث نہیں کم سے کم غوث کا غلام ضرور بن سکتا ہے، کم سے کم غوث کا غلام ضرور بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے تمام اسلامی بھائیوں بہنوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب لوگوں کو اہل سنت و جماعت کی سیدھی راہ پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔